السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 32۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ نگار اپنے آفس کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آئی تو بری طرح سے ٹھٹکی تھی۔ پھر سے پورا خاندان ٹیبل کے اطراف میں جمع تھا، ہمیشہ کی طرح۔ آپا کی پوری فیملی، فائق اور ان کی سب سے بڑی دشمن سمین بھی۔ بس ہو گیا سکون غارت۔ ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ رات کو ہی فائق کی ساری بات یاد آئی تو اپنے چہرے پر سارے احساس مٹا کر وہ ٹیبل تک آ گئی۔ اب انہیں اس لڑکی سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں تھا، اس کے لیے کیوں اپنا دماغ خراب کرے وہ۔ گڈ مارننگ، وہ نزاکت سے کہہ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، ٹوسٹ پر بٹر لگاتے ہوئے فائق صاحب سنجیدگی سے بولے۔ سمین نے فوراً نیلم کی طرف دیکھا۔ دونوں نے اپنی اپنی مسکراہٹ چھپائی، البتہ بڑی ماں اور ثاقب خاموشی سے ناشتے میں لگے ہوئے تھے۔ ایلی نہیں آیا آپا؟ انہوں نے فائق صاحب کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی ماں سے پوچھا۔ اسے کوئی ضروری کام تھا، وہ باہر گیا ہوا ہے، بڑی ماں کے بجائے فائق صاحب نے جواب دیا۔ نگار نے بس کندھے اچکائے، پھر جوس کا بھرا جگ اپنی طرف کھسکا کر اپنے لیے گلاس میں ڈیلا۔ ناشتہ تو کر لیتا، ایسا کیا کام پڑ گیا کہ اٹھتے ہی چلا گیا؟ بعد میں کر لیتا کام، اب آئے گا تو آفس کی جلدی مچی رہے گی، ناشتہ بھی رہ جائے گا اس کا۔ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، بڑی ماں کو فکر ہوئی۔ فکر تو سمین کو بھی ہو رہی تھی، مگر ابھی اسے سب کے سامنے بولنے کا کہاں حق ملا تھا۔ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل دیکھا، اس نے کال اور ٹیکسٹ کیا تھا الیار کو۔ کال کا جواب تو نہیں آیا تھا، مگر جلدی آ رہا ہوں کا میسج وصول ہو چکا تھا۔ آپ پہلے اسے ناشتہ کروا دیجیے گا، پھر آفس بھیج دیجیے گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ ان کے فکر پر فائق صاحب نے دلاسے دینے والے انداز میں انہیں تسلی دی۔ ذرا اسے کال تو کرو، ثاقب کہاں ہے بچہ؟ بڑی ماں کو اتنی جلدی کہاں تسلی ہونے والی تھی۔ آپا بچہ نہیں ہے ایلی، اسے اب بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں، اپنا اچھا برا سمجھتا ہے وہ۔ نگار کو برداشت نہیں ہوا، الیار کے لیے ان کی فکر ذرا سے بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ سب کو ان کا لہجہ ناگوار گزرا۔ نگار آپا اس کی پھپھی کے ساتھ ساتھ ماں جیسی بھی ہے، انہیں حق ہے اس کے بارے میں پوچھنے کا۔ فائق نے انہیں سنجیدگی سے ٹوک دیا۔ یہاں سب کو کچھ زیادہ ہی الیار کی ذاتیات میں دخل دینا اپنا حق لگتا ہے، وہ نخوت سے کہہ کر سر جھٹک کر اپنی پلیٹ سے آملیٹ کا ٹکڑا کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ سمین نے بالکل نیلم کے کان میں گھس کر سرگوشی کی، جو عادل کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ برداشت کرو تم بھی، جیسے میں برداشت کر رہی ہوں، بڑی ماں اور ثاقب کی وجہ سے۔ نیلم تو ہمیشہ سے نگار سے تپی ہوئی رہتی تھی، جھک کر سمین کے کان میں کہا۔ بہت مشکل ہے بھابھی، میری تو ساس بھی ہے، یہ کیسے کٹے گی زندگی؟ چوری سے نگار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر سے ان کے کان میں گھسی۔ الیار سے کہہ کر ماں تبدیل کروا دو، ان کے جل کر کہنے پر سمین نے ایک آہ بھری۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ اس کی بات پر وہ ابھی کچھ اور گلفشانی کرتی کہ آ کے بول اٹھا، مما ہم لیٹ ہو جائیں گے، جلدی سے یہ موٹے کو کھلا دے، ورنہ روز اس کی وجہ سے ڈرائیور انکل کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ عاقب کی بات پر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی سوائے نگار کے۔ میں چاچو کی طرح بن رہا ہوں بدھو، ان کی طرح اسٹرانگ۔ عادل کچھ زیادہ ہی الیار سے محبت کرتا تھا، فوراً جواب دیا۔ سب کی ہنسی پر نگار بھی اس بار مسکرائی۔ چاچو کی طرح میں بنوں گا۔ عاقب لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب تمہارے چاچو اتنے اچھے بھی نہیں کہ تم دونوں ان کے لیے لڑنے بیٹھ جاؤ۔ سب کی محبت پر وہ واقعی اس سے جلنے لگتی تھی، مگر بولا بھی تو غلط وقت پر۔ سب کی نگاہ، یہاں تک کہ فائق صاحب بھی اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ تمہیں بڑی خبر ہے بہنا؟ اس بار صرف کھانے کی طرف توجہ رکھے ہوئے ثاقب نے بھی شرارت سے اسے دیکھا۔ وہ میں اسے جواب نہیں بنا تھا۔ بھابھی میں دونوں کو چھوڑ کر آؤں کار تک؟ سمین اب کے گھبرا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ نگار بڑی خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ان کے بیٹے کے شان میں جو گستاخی کرتی تھی۔ چاچی میں چل رہا ہوں۔ عاقب اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ چاچی نہیں ہے تمہاری؟ لو اب نیا جھگڑا، فائق صاحب نے دل میں سوچا۔ چاچو نے بولا ہے یہ چاچی ہے تو نانو یہ چاچی ہے، ان کے چاچو نے کہا تھا، تو کیسے بھلا وہ پھپھا کہہ سکتے تھے؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر نگار کو بتایا۔ نگار سمین الیار کی بیوی ہے تو بچوں کی چاچی ہوں نا۔ بڑی ماں کی بات پر نگار نے غصے سے سمین کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا کر عادل کو کرسی سے کھینچ کر اتار چکی تھی۔ ارے آرام سے، نیلم اس کی گھبراہٹ پر مسکرائی۔ جی آرام سے ہی لے جا رہی ہوں۔
وہ سادگی سے بول کر عاقب اور عادل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ پھپھو ہی بولا کرو تم دونوں، کیا چاچی چاچی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ باہر نکل کر وہ ان دونوں سے پیار بھری ڈانٹ سے بولی۔ چاچو بولے، اچھا رہنے دو، چاچو کا کال نہیں ہوا ہے جیسے اقوال زری ہو گیا۔ وہ ٹوک کر ہنس دی، پھر بچوں کو جھک کر پیار کرتے ہوئے انہیں کار تک لائی تھی۔ کار میں ڈرائیور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلائی۔ ڈرائیور حاضر ہے میڈم۔ اس کے شانے پر پیچھے سے الیار نے ہاتھ مار کر شوخی سے کہا تھا۔ چاچو چاچو۔ بچے اس کا ہاتھ چھوڑ کر الیار سے لپٹ گئے۔ سمیر نے تیزی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ کھلا کھلا سا مسکرا رہا تھا۔ جھک کر عاقب کا گال چوما اور عادل کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ کہاں چلے گئے تھے صبح صبح؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر پیار سے شکوہ کر رہی تھی۔ آج لگ رہی ہو بالکل بیوی جیسی۔ اس نے عادل کے گال کو چوم کر اسے چھیڑا۔ میں تمہاری بیوی ہی ہوں، لگتا کیا ہوتا ہے؟ سمیر نے ناک چڑھا کر اس کی گود میں سوار عادل کا دایاں گال نوچا۔ چاچی مجھے نہیں پسند۔ وہ ہمیشہ کی طرح چڑا اور خفا ہو کر الیار کے گلے میں بازو ڈال کر اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ سمیر نے منہ ٹیڑھا کیا۔ چلو بیٹا تمہیں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، الیار نے عاقب کے گال چھوتے ہوئے پیار سے کہا۔ ابھی تو آئے ہو، ناشتہ تو کر لو، وہ فکر مندی سے بولی۔ اکیلے نہیں جا رہا، تم بھی چل رہی ہو، اپنی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ پچھلی سیٹ پر پرجوش سے عاقب کو بٹھا کر عادل کو بھی اس کے ساتھ بٹھاتے ہوئے ڈور بند کر کے سمین کی طرف دیکھا۔ کس چیز کی پریکٹس؟ وہ سمین سمجھی نہیں۔ ممی اور ڈیڈ والی۔ الیار نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سمین ایک دم سے گلابی ہوئی تھی۔ بچے دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کرو جانم، ایسے حسین روپ دکھاؤ گی تو سارے لحاظ بھلا دوں گا۔ ڈور بند کرنے کے بہانے سے اس نے جھک کر اس کے گال چومے۔ بدتمیز۔ وہ تیزی سے دور ہٹی۔ ایک تو وہ لوگ لان میں تھے، اوپر سے کار میں بیٹھے بچے، وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ چلو بیٹھو، بچوں کا اسکول لیٹ ہو جائے گا۔ الیار نے اس کا بازو کھینچا۔ پاگل ہو، سب گھر پر ہیں۔ سمین نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا، کسی کو معلوم نہیں میں گھر آ چکا تھا۔ ویسے بھی ممی ڈیڈ آفس چلے جائیں گے، بڑی ماں کو کال کر کے بتا دوں گا۔ وہ سارے پروگرام سیٹ کر کے جیسے اسے لے جانے کے لیے ہی آیا تھا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، تم بچے چھوڑ کر واپس آؤ۔ سمین کو پھر بھی عجیب سا لگ رہا تھا، اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ آرام سے مان ہی نہیں سکتی ہو تم، اس بار کہہ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ اللہ ایلی مت کرو۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے ہاتھ پیر مارے مگر سب بے سود۔ اسے اٹھا کر کار میں بٹھا کر ہی دم لیا تھا۔ چاچو چاچی کو گود میں کیوں لائے ہو؟ وہ میری طرح چھوٹی تو نہیں؟ الیار کار سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکالنے لگا جب عادل بول پڑا۔ البتہ عاقب کچھ نہیں بولا تھا، بس اپنی چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری چاچی کو نخرے کرنے کی بہت عادت ہے نا، اس لیے انہیں اٹھا کر لانا پڑتا ہے۔ پیار سے عادل کو جواب دے کر ناراض سمین کو بھی دیکھا۔ اور ویسے بھی تمہاری چاچی چھوٹی سی بچی ہی تو ہے۔ وہ مزے سے بچوں کو پٹی پڑھا رہا تھا۔ بچی نہیں ہوں میں، سمجھے تم؟ ایک زوردار ہاتھ اس نے اس کے بازو پر مارا۔ چاچی بیڈ ہیبٹ، بڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ عاقب نے اچھا والا سبق سکھایا۔ تمہارے چاچو کو ہاتھ کے ساتھ لات بھی مارتے ہیں۔ الیار کے ہنسنے پر اسے بہت ہی غصہ آیا تھا۔ عاقب کو تپ کر جواب دیا۔ بس کرو، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا میری جان۔ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کی ناک دبائی و ناک چھڑا کر پیچھے مڑ کر دیکھ۔ تم میرے روم سے کب چلے گئے تھے؟ اور صبح صبح ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا تھا تمہیں کہ بنا سب کو بتائے نکل گئے؟ بڑی ماں پریشان ہو رہی تھی۔ اب وہ ساری ناراضگی بھول کر پوچھنے لگی۔ بیویوں والے سارے جراثیم ہیں حضور میں۔ الیار ذرا سا اس کا چہرہ دیکھ کر شوخی سے بولا۔ حق ہے میرا تم سے پوچھنے کا۔ گردن اکڑا کر اسے دیکھا۔ آپ کے سارے حق سر آنکھوں پر۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا انداز میں بے حد محبت بھی تھی۔ کوئی بات بنا چھوئے نہیں کر سکتے۔ عادل اور عاقب کے خیال سے اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یہ میرا حق ہے، اسے تم چھین نہیں سکتی۔ دوبارہ سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ پاگل، بچے دیکھ رہے ہیں۔ دانت پیس کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ماڈرن بچے ہیں، اس پر کیا اثر ہونا تھا؟ گئے کہاں تھے تم؟ ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ سمین کو پھر سے اس کی فکر لاحق ہوئی۔ کوئی بات نہیں، لیٹ کھا لوں گا، ویسے بھی خواہش نہیں ہے ابھی، بہت لاپرواہی سے کہہ کر اس نے کار اسکول کے گیٹ کے سامنے روکی تھی۔ بچوں کا اسکول آ گیا تھا۔ الیار اپنی طرف سے ڈور کھول کر کار سے اتر گیا، پھر عادل کو گود میں اٹھا کر اور عاقب کی انگلی پکڑ کر انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے گیا تھا۔ سمین بہت ہی دلچسپی سے کار میں بیٹھے بیٹھے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا ہوا وہ عادل سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید کوئی وعدہ کر رہا تھا۔ باری باری دونوں بچوں کو گلے سے لگایا، ان کے گال چومے۔ بچے بھی اس سے لپٹ کر اپنا اپنا پیار دے کر گیٹ سے اندر گئے تھے۔ الیار تب تک انہیں ہاتھ ہلاتا رہا تھا جب تک وہ اسکول کی بلڈنگ کے اندر نہیں چلے گئے تھے۔ سمین کو اس وقت دنیا کا سب سے خوبصورت مرد لگ رہا تھا۔
چہرے پر سچی محبتوں کے نور نے اس کے چہرے کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ جب تک وہ کار میں آ کر نہیں بیٹھا، وہ محبت کا سمندر اپنی آنکھوں میں لیے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اتنے پیار سے مت دیکھو کہ میں بہک ہی جاؤں۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ اس کے پیار پر وہ سرشار ہو کر مدھر سی ہنسی تھی۔ اس کے ہنسنے پر الیار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، صبح کی ساری تازگی سمیٹے کھلا ہوا پھول سا چہرہ۔ تم اتنی حسین کیوں ہو؟ آنکھیں ہی نہیں، آواز بھی آنچ دے رہی تھی، تمہارے ہوش اڑانے کے لیے۔ پاس آ کر اس کے بازوؤں پر تھوڑی ٹکا کر ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی اس کے چہرے پر پھیری۔ ہم تو اب ہوش میں ہیں ہی نہیں، جب سے تمہارے عشق میں ڈوبے ہیں، سارے ہوش گوا چکے ہیں۔ مدہوشی میں اپنے چہرے پر پھرتی اس کی انگلی اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔ کار ڈرائیو کر رہے ہو، روم میں نہیں ہو، ہوش میں واپس لاؤ۔ اپنی انگلی کھینچ کر وہ خود کو سنبھال کر دور ہٹی۔ ہمیشہ ایسے ہی میرے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا کرو۔ اچھا بھلا رومانس ہو رہا تھا، چڑیل بن گئی تم۔ وہ اس طرح اس کے دور ہٹنے پر تپا تھا۔ رومانس چلتی کار میں، ایک کام کرو بس۔ میں کر سکتا ہوں رومانس بھی اور ڈرائیو بھی۔ پاس آؤ، ہاتھ بڑھا کر پھر سے اسے کھینچ لیا۔ رومانس کرنا ہے تو گھر چلو۔ اس کے بازو پر سر رکھ کر سکون سے کہا۔ گھر میں رومانس ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک طرف ممی، دوسری طرف ڈیڈ کا خطرہ، کچھ بچا تو بھابھی کے پاس گھسی رہتی ہو۔ یار ہم اکیلے کب ہوں گے؟ اس کی چنچلاہٹ پر سمین نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے بھگا کر لے جاؤ، اتنے آئیڈیاز نکالتے ہو، اس کے لیے بھی کوئی ترکیب لڑا لو۔ الیار نے ہونٹ گول کر کے اس کی شوخی جھلکتی آنکھوں میں دیکھا۔ بعد میں پھیرو گی تو نہیں کہ نہیں جانا؟ جیسے کنفرم کرنا چاہا۔ بالکل نہیں، پکا والا وعدہ۔ مگر تم کر کے تو دکھاؤ، پھر میری بات کرنا۔ روم تک تو اپنے لیے لے جا نہیں سکتے اور بات کر رہے ہیں کہیں اور لے جانے کی۔ منہ بنا کر اسے چھیڑتی پھر سے دور ہٹ گئی۔ تم نے ابھی میرا کمال دیکھا ہی کہاں ہے جہاں پنا؟ الیار نے شرارت سے اس کی چوٹی کھینچی۔ ایلی، مجھے اپنے بال چھونے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ وہ بری طرح سے چڑی تھی۔ اچھا، اور رات؟ وہ آگے بولتا کہ سمین نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما دی۔ الیار نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بالکل مت بولنا ورنہ آئندہ کبھی کچھ۔ شرم سے سرخ ہوتی وہ اسے بچی جیسی ہی لگی تھی، شرمائی، گھبرائی۔ نہیں بولتا بابا، اس کی ہتھیلی ہٹا کر مسکرا کر کہا۔ سمین سر گھما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا سنو، مجھے تم سے کسی سے ملوانے لے جانا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی سمین نے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑا۔ کس سے؟ جس سے تم مل کر خوش ہو جاؤ گی بے حساب۔ الیار نے اس کے شوق تجسس کو ہوا دی۔ کس سے؟ بولو نا۔ مل لو پہلے۔ وہ بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔ سمین چپ ہو گئی۔ کار کسی بنگلے کے گیٹ پر رکی تو سمین نے تعجب سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے ایلی؟ الیار کے بازو پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ کار گیٹ سے اندر لے جاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ سمین نے بہت تعجب سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ چھوٹا مگر ہری بھری بیل سے اور بے شمار پھولوں سے گھرا خوبصورتی سے سجا یہ بنگلہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ الیار، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کا بازو تھامے ہوئے وہ ہر بار کا پوچھا سوال پھر سے پوچھ بیٹھی۔ اب تک اس نے 10ویں بار یہ پوچھا تھا۔ اندر تو چلو پہلے، اب تک کتنی بار پوچھا ہے؟ اس کے اپنے بازو جکڑے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر مسکرایا۔ اگر بتا دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ سمین نے ناراضگی سے ساتھ چلتے الیار کو گھورا۔ قیامت تو میرے ساتھ رہتی ہے ہر وقت، جس میں ڈوب کر میں تباہ ہونا چاہتا ہوں۔ سمین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگاتے ہوئے وہ رومانٹک ہوا۔ ساری شرم گھول کر پی گئے ہو، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو۔ اس کے رومانس چھاڑنے پر وہ بری طرح سے تپی تھی۔ ہاتھ اپنی کمر سے نکال کر دھکا دیا تھا۔ اور تم ہر جگہ لڑاکا بلی بنی مجھے مارا کاٹا کرو۔ وہ لڑتے لڑتے اندر بھی آ چکے تھے۔ تم ہو ہی اس قابل۔ دو بدو جواب دے کر اسے منہ چڑھایا۔ غلط بات گڑیا، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اس آواز پر سمین نے اتنی تیزی سے گردن موڑی کہ گردن چٹکنے کی آواز تک کانوں میں پڑی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کا خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ دوڑتے قدموں سے کچھ دوری پر کھڑے مبین صاحب کے سینے سے جا لگی۔ انہوں نے بھی اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ سمین میں ان کی جان بسی تھی۔ وہ بس اسے دنیا میں لانے کا سبب نہیں بنے تھے، ورنہ وہ ان کے لیے وہ سگی اولاد سے بڑھ کر تھی۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے اسے فائق کو سونپا تھا۔ الیار بس سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بچی، میری گڑیا۔ روتی ہوئی سمین کا سر چومتے ہوئے ان کی آنکھیں نم بھی تھیں۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ ایک بار آپ نے میری خبر بھی نہیں لی کہ میں کیسے وہاں زندگی گزار رہی ہوں۔ بے تحاشا روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی وہ شکایت بھی کر رہی تھی۔ تم سے دور جانا منظور نہیں تھا بیٹا، مگر کرنا پڑا، تم دونوں کے لیے، سب ٹھیک کرنے کے لیے۔
انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے چمکار کر چپ کرانا چاہا۔ کیوں دور گئے مجھ سے؟ آپ کو معلوم ہے اتنا سب کچھ میرے ساتھ ہو گیا اور آپ؟ الیار آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اب شکایت کا دفتر کھول کر بیٹھ چکی تھی، جس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر آدھی سے زیادہ اس کی ہی شکایت ہوگی، اور اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ ساری باتوں میں کوئی نہ کوئی شکایت الیار کی نکل ہی رہی تھی۔ وہ آرام سے صوفے سے ٹیک لگائے سب سن رہا تھا۔ ایلی بیٹا معاف کرنا، یہ میری گڑیا تو نادان ہے، تم برا مت ماننا۔ مبین صاحب اس کی بچکانی شکایتیں سن کر آخرکار خاموشی سے بیٹھے الیار سے معذرت کر بیٹھے۔ انہیں شرمندگی سے ہو رہی تھی۔ نو انکل، اٹس اوکے، میری شکایت کیے بنا ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر شوق نگاہوں سے سمین کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو میری ساری شکایتیں جھوٹی لگ رہی ہیں؟ سمین صدمے سے ان کے بازوؤں کو تھام کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بیٹا جان، تم اپنی شکایتوں پر غور کرو، کیا وہ واقعی شکایت ہے؟ پھر میں الیار کو جانتا ہوں، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی کیئر کی اس نے تمہاری، ہر گھڑی تمہارا ساتھ دیا۔ اس کا چہرہ ہتھیلی میں بھر کر انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ سمین نے روٹھ کر ان کا ہاتھ ہٹایا، الیار کی طرف دیکھا تو اس نے جلانے کے لیے اپنے کالر کھڑے کیے۔ دیکھ لیں کیسے مجھے چڑھا رہا ہے۔ اس نے فوراً ان کی توجہ اس کی طرف کروائی۔ مبین صاحب بس ہنسے تھے۔ اچھا آؤ بیٹھو، میں نے ابھی اپنی بیٹی کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ سمین کا ہاتھ تھام کر وہ وہیں لگے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا آپ یہیں تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ان کا ہاتھ تھام کر پھر سے شکایت کی۔ نہیں، میں بس کچھ دن کے لیے آیا ہوں یہاں اپنے کام کے سلسلے میں۔ سارا کی بیماری کی وجہ سے وہ گھر بھیجنا پڑا تھا، اس لیے فائق نے یہاں ٹھہرا دیا۔ کہتے کہتے وہ بہت اداس بھی ہو گئے تھے۔ سمین حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گھر بیچنے والی بات آج اسے پتہ چلی تھی۔ انکل آپ نے مجھے کیوں بتایا نہیں؟ میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، صرف داماد نہیں۔ الیار کے لیے بھی یہ بات نہیں تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ان کے پاس والے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا اچھا نہیں لگا تھا، مدد کے لیے فائق نے بھی کہا تھا، ناراض تک ہو گیا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا۔ سارا بھی تیار نہیں ہوتی۔ میں اس سے پہلے فائق سے مدد مانگ چکا تھا، اس نے ہر قدم پر میری مدد کی۔ گاؤں میں میرا اسکول اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ پھر وہ گھر، سارا اور سمین کے بعد میرے کچھ کام کا ہی نہیں رہ گیا تھا۔ کیا کرتا اس گھر کا؟ دھیرے دھیرے بولتے وہ باری باری دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ مجھ سے بھی کہہ سکتے تھے، اور اب اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی پرابلم ہوئی نا تو آپ کو مجھ سے کہنا ہے، بنا کسی جھجک کے، اپنا بیٹا سمجھ کر۔ الیار کے پیار بھرے قطعی لہجے پر انہوں نے اس کے گال کو تھپکا تھا۔ سمین اب پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، خلوص سے بھرا۔ آف کورس تم سے ہی کہوں گا، دعا کرو کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں ہو۔ ان کی بات پر دونوں نے آمین کہا تھا۔ بابا یہ گھر کس کا ہے؟ اور ایلی تمہیں بابا کہاں ملے تھے؟ تمہیں معلوم تھا بابا ہیں یہاں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے ایک ساتھ ایک ہی سانس میں سارے سوالات پوچھ ڈالے۔ انکل بچپن میں اس کے سر پر کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگ گئی تھی؟ الیار نے بہت سنجیدگی سے مبین صاحب کو دیکھا۔ نہیں بھائی، میری بچی ایسی ہی ہے، ذرا سی پگلی سی۔ مبین صاحب نے بہت پیار سے سمین کو اپنے سے لگا لیا۔ دیکھ لو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انکل تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں۔ اس کی شوخی پر سمین نے ناک چڑھا کر بس اتنا کہا تھا، تم سے بعد میں نپٹوں گی۔ بابا بتائیں آپ یہاں کیسے؟ بتایا تو ہے، کام سے آیا تھا اور فائق سے اسی سلسلے میں ملا تھا تو الیار نے دیکھ لیا۔ وہ سنبھل کر بولتے الیار کو شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ انکل اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، آپ ہم سے سب چھپا نہیں سکتے۔ الیار سنجیدگی سے انہیں دیکھتا جو کہہ رہا تھا اس پر وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، یہ بنگلہ زین کا تھا اور اس نے یہ تمہارے نام کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت آہستگی سے سمین کا ہاتھ پکڑا۔ میرے نام کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سے اس کی کیا وابستگی؟ کیونکہ یہ بنگلہ زین نے نوشی کے لیے، یعنی تمہاری ماں کے لیے خریدا تھا۔ وہ ان دونوں کے چہرے کو دیکھتے سنجیدہ تھے۔ انکل یہی میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میرے ڈیڈ کا سمین کی ممی سے کیا تعلق تھا؟ الیار سنجیدگی سے مبین صاحب کا ایک دم سے غمگین ہو گیا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نوشی سے زین نے نکاح کرنا چاہتا تھا، وہ بھی سب سے چھپ کر، اور پھر وہ ہوا جو کبھی زین نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کیا بولے؟ دونوں کے آس پاس دھماکہ ہوا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میرے ڈیڈ؟ وہ آگے بول ہی نہیں پایا، زبان گنگ ہو گئی۔ وہی حال سمین کا بھی تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن آگے تجسس سے بھرپور کہانی ہے، تو اس کہانی کو پڑھنے کے لیے اپنا زبردست سے کمنٹس شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔